ہم سب کی زندگی میں بہت سی باتیں آتی ہیں جو دکھ دیتی ہیں۔ لوگوں کے رویے، مالی مشکلات، مطلوبہ کامیابی کا نہ ملنا وغیرہ کئی چیزیں ہیں جو آدمی کو غم میں مبتلا کرتی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ غم بعض اوقات ان باتوں سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے؟ واقعہ تو گزر جاتا ہے لیکن دل اسی لمحے میں بار بار لوٹ آتا ہے اور غم تازہ ہوتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے ہی نہیں کہ غم کیوں آیا، غم تو سب کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ غم ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ دراصل غم اس وقت طویل ہوتا ہے جب انسان واقعے کو نہیں بلکہ اپنی سوچ کو بار بار دہراتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح زخم لگ جائے تو ہم مرہم لگا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بار بار چھیڑتے نہیں، تو زخم بھرنے لگ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم بار بار زخم کو چھیڑیں تو زخم تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم غم والی یاد کو چھیڑتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور یہ یاد پھر زخم کو تازہ کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے غم سے پناہ مانگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحزن، اے اللہ میں تجھ سے غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اصل میں مومن کو غم میں مبتلا رہتے ہوئے وہیں پہ پھنس جانے اور اٹک جانے کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ تو غم سے نکلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور غموں کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے غموں کو مختصر کرتی ہے، کم کرتی ہے۔ اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سے دعا مانگیے، کہیے کہ اے اللہ میں اپنے غموں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک دفعہ آ جائیے اللہ کی پناہ میں، یقین کیجئے یہ وہ سائبان ہے جو غموں کی تپتی دھوپ سے نجات دلاتا ہے۔ یہ وہ حصار ہے جو غموں کے تند اور تیز جھونکوں سے بچا لیتا ہے، آندھیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے دل کو، میرے دل کو سکون دے، ہمیں اور آپ کو، ہماری نسلوں کو غموں سے پناہ دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔